اور کل کا جو آپ نے کہا اس الیکشن کے بعد پنجاب کی سیاسی تاریخ تبدیل ہو گئی ہے. جو جتنے بھی سیاسی فلاسفر تھے اور جتنے بھی ڈنڈورچی تھے اور جتنے بھی یہ کہنے والے تھے کہ اگر فلاں ہو تو فلاں نتیجہ نکلتا ہے اور فلاں نہ ہو تو فلاں نتیجہ نکلتا ہے، ان سب کے الٹی پڑ گئی. سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا. لیکن یہ ہوا کیسے، یہ بتانا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے میں اس جو اللہ رب العزت نے ایک عظیم فتح پاکستان کے لوگوں کو دی ہے، پاکستان کی خودداری کو دی ہے، حقیقی آزادی کو دی ہے اور اس ساری موومنٹ کے قائد عمران خان کی قیادت میں دی ہے، اس پہ میں صرف اور صرف دو باتیں کہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے. جو تکبر والے تھے آج ان کو دیکھ لیں آپ. اس لیے ہم اللہ کے عاجز بندوں کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے مہربانی فرمائی اور جس نے عنایت فرمائی اور جس نے کرم فرمایا. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ نئی تاریخ بنی ہے. کل کے الیکشن کے اندر جو نئی تاریخ بنی ہے اس کا پہلا باب یہ لکھا گیا ہے، پہلا چیپٹر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم کہتے تھے اور 3.5 سال عمران خان کے کہنے پہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر لیڈ کی وہ لڑائی اور ہم سب نے وہ لڑائی لڑی کہ لوگوں کو ایسا حق دیا جائے کہ لوگ جو ووٹ ڈالیں وہ جیتیں، گننے والے نہ جیتیں. لیکن اس کے لیے جو انتخابی فہرستیں تیار کی گئی تھیں ان فہرستوں میں 1 2 4 40 ہزار نہیں 40 لاکھ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ زندہ چلتے پھرتے انسانوں کو مردہ دکھایا گیا. 40 لاکھ 40 ہوں تو کہہ سکتے ہیں کوئی ہیومن ایرر ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ہم جب کہتے تھے کہ ای وی ایم آنے دو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین آنے دو، اور ای وی ایم کیا تھی؟ ای وی ایم پہ سارے موجود ہیں، ساری پارٹیاں. بٹن دبایا جو آیا اس نے، شناختی کارڈ سے اس کی شناخت ہوئی، ووٹ کاؤنٹر پہ چلا گیا، ٹک ہو گیا. جس طرح آپ لیتے ہیں کسی دکان سے سودا تو وہ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے، بل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز خریدی، اتنے کا اس نے لگائی اور یہ اس کا وزن ہے. اور اس کے بعد گنتی کے لیے وہ کاؤنٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آج کی کتنی سیل ہوئی ہے، اسی طرح آج کی کتنی ووٹنگ ہوئی ہے کسی پولنگ سٹیشن کے اوپر. یہ تھا ای وی ایم، میں نے سادہ لفظوں میں بتایا. اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس کے نیچے ایک ٹرانسپیرنٹ ڈبہ پڑا ہوتا ہے جس کے اندر جو گرتی ہے ووٹ اس کو کہتے ہیں پیپر ٹریل. اگر کوئی اعتراض کرے تو گنتی کی جا سکتی تھی. اب آپ کو میں مثال دینے لگا ہوں کہ کیا ہوا. دوسری جو تاریخ بنی ہے، یہاں سے 45 منٹ کے فاصلے پہ کوٹا ہے، پی پی 7. پورے پنجاب میں بھکر کے صحرا کا رزلٹ آ گیا. جو سوانپ اور پہاڑیاں اور وہ سندھ کے ساتھ لگتا ہے رحیم یار خان، اس کا رزلٹ آ گیا. پی پی 7 کا رزلٹ نہیں آ رہا. 17 تاریخ کو الیکشن ہوا، 18 تاریخ کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے بعد وہ رزلٹ آیا. اس کی میں 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہم سارے ٹیلی ویژن دکھا رہے تھے 17 تاریخ کی تاریخ میں 12 بجے تک نہیں، 1 بجے رات تک ہم 4,500 ووٹوں سے 1100 ووٹوں سے ہماری جیت شروع ہوئی، 1700 پہ گئی، 3300 پہ گئی، 4,500 ووٹوں سے ہم جیت رہے تھے. اور پوری انجینئرنگ کے بعد تیسری میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی حلقہ نہیں تھا جہاں رینجرز بلائے گئے. میں جب وہاں پہنچا تو اس وقت جو آر او تھا، جو قانون کہتا ہے کہ وہ گنتی کرے گا، اس کے پاس ایک اور آدمی بیٹھا ہوتا جس کا نام تھا ڈی آر او. ڈی آر او، آپ وکیل ہیں، سارے کھڑے ہیں اور یہ آپ سارے جانتے ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں، ڈی آر او کا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ جا کے وہ گنتی کرے. چوتھا، گنتی کے لیے ہمارے الیکشن ایجنٹ اور امیدوار شبیر کو اور ان کے الیکشن ایجنٹ کو باہر نکال کے بٹھا دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم 2 گنتی کریں گے صرف. اس لیے اس کا نوٹس لیں، لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس پہ ججمنٹ دی ہے اور کہا کہ اگر دھاندلی ہوئی تو وہ توہین عدالت ہوگی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی 1 جولائی کی ججمنٹ ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی تو وہ توہین عدالت ہوگی. یہ وہ حالات تھے
14 पार्टियां थीं, कोई 4000 बोलने वाले लिखने वाले थे, उनमें से कुछ लोग ठीक बात कर रहे थे, बाकी कुछ और बात कर रहे थे। उनसे मुकाबला करके जो जीत हुई है और फतह हुई है, ये पाकिस्तान के लोगों ने साबित कर दिया कि मुकाबले में अमेरिका भी हो तो हमारी गैरत को नहीं खरीदा जा सकता। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको वो ये है कि कल मैंने सुबह जब उसी हल्के में जाके अपने आबाई इलाके काउटा में वोट डाला तो मैंने ट्वीट की, मैं रिकॉर्ड पे हूं, मैंने कहा कि अगर कंसोलिडेशन, उसी वक्त मेरे पास बंदा आया, उसने कहा कंसोलिडेशन और कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट में गड़बड़ होगी, पोलिंग स्टेशन पे नहीं हो सकती। तो बताया जाए, कौम जानना चाहती है कि ये कौन सा रिजल्ट था जो सारे 19 हल्कों के रिजल्ट तो आ गए 10 बजे, 10:30 बजे तक, जो अगली सुबह यानी 17 को रिजल्ट ही नहीं कोई आया। 17 का इलेक्शन है, 18 को रिजल्ट आ रहा है। इसके बावजूद इंपोर्टेड हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का हमने लगा दिया। दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता यह है कि इज्जत के साथ ये हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे और जिस तख्त पे बैठ के वो कहते थे, तख्त से बाहर थे, कि 67 रुपए पेट्रोल और सस्ता करेंगे जिस रेट पे बिक रहा था, लेकिन जब इख्तिदार में आए तो आपको पता ही है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने पेट्रोल वहां पहुंचाया जहां सस्ता पेट्रोल दुनिया भर में हो रहा है, महंगाई की आखिरी हद से भी आगे गुजार दिया। इसलिए पाकिस्तान के पास हक है, पाकिस्तान के लोगों का, उनकी जिंदगी आसान हो। यही मैशत थी इमरान खान ने पनाहगाहें बनाई, यही मैशत थी इमरान खान ने लंगर खाने चलाए, यही मैशत थी इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम में लोगों के घरों में कोई फोटो नहीं लगाई अपनी, कोई किसी को जाके नहीं कहा कि ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं, और कभी भी नहीं किसी ने कहा कि ये 14,000 रुपए हैं। यूं नहीं कहा, 2,000 रुपए दे के इस तरह एहसान कर रहे थे जिस तरह अब्बा जी की कमाई में से 2,000 रुपए दे रहे हैं लोगों को। तो इसलिए अब मजीद इंपोर्टेड के नाम के ऊपर फ्रॉड नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज, और बहुत जल्द आप देखेंगे इलेक्शन आ रहा है। बाबर रहमान साहब, ये जो 30 साल के इलेक्शन में जो बदल किया गया काउंटिंग में, तो क्या आप एप्लीकेशन करेंगे और आइंदा हुकूमत में डॉक्टर बाबर रहमान की सोहबत पे होंगे कि आप वज़ीर कानून